بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے۔ ایک ان میں سے بہت زیادہ مالدار تھا اور دوسرا بہت زیادہ غریب تھا۔ ایک دن یہ دونوں وقفے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے۔ جو بہت زیادہ غریب تھا اس نے فیصلہ کیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، اور یہ غریب اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس سوائے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ایک چادر کے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے عرض کیا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال و اسباب نہیں ہیں، لہذا مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ یہ کہنے لگا کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں تو بہت زیادہ غریب ہوں، مال کے اعتبار سے میرے پاس کچھ نہیں ہے، فروانی نہیں ہے، غریب ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ لہذا جاؤ، میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار سے واپس آ رہا تھا تو اس کی اس ناشکری کی وجہ سے ایک واپسی پہ جب وہ جا رہا تھا، تیز ہوا چلی، اس تیز ہوا سے اس کے جسم پر جو ایک کپڑا تھا وہ کپڑا بھی اتر گیا۔ دوسرا جو آدمی تھا وہ مالدار تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہا کہ مجھے اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے فراوانی بھی دی ہے، لہٰذا ان فراوانی، ان اللہ کی نعمتوں کے ہوتے ہوئے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ اس آدمی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ یہ آدمی کہنے لگا ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے جو نوازا ہے، لہٰذا اس کے بدلے بھی میں بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ اب یہ آدمی گیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اے اللہ یہ کہا کہ اللہ آپ نے مجھے جتنی نعمتیں دی ہیں میں آپ کا ان نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس جو مال تھا اس سے بھی زیادہ اس کو کثرت سے مال عطا کر دیا، یہاں تک کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتا۔ تو مورل آف سٹوری اور اس واقعے سنانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو، چاہے وہ نعمت اولاد کی ہو، چاہے وہ نعمت نیک صالح بیوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ نعمت جس صورت میں بھی ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ نے جو دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ واپس لے لیں گے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں بھی جس نے ناشکری کی اس کے پاس جو تھوڑی بہت نعمت تھی اللہ نے اس سے وہ بھی کھینچ لی، لیکن جس کے پاس پہلے ہی رزق کی فراوانی تھی، اگر وہ رزق کے ہوتے ہوئے، مال کی، رزق کی، فراوانی کی، وسعت کی ہوتے ہوئے بھی اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شکر گزار بندہ بنائے اور شکر والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔